الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، جن مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایام حج کہلاتے ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے، اور مسلمان سنت ابراہیم پر عمل کرنے کے لیے قربانی کی تیاریوں کے اندر بھی مصروف نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر عظیم المرتبت پیغمبر ہیں جن کی سیرت طیبہ کو قرآن مجید فرقان حمید میں اس آخری امت محمدیہ کو بھی
اپنانے کا حکم دیا گیا، اور ہر سال حج کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے جو اہم ترین پہلو ہیں ان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ مسلمان ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی زندگی کو کئی سارے مقامات پر بڑے بہترین انداز میں بیان کیا، تاکہ لوگوں کے لیے ان کی زندگی کے ان پہلو کو اجاگر کیا جائے، تاکہ لوگوں کو اپنانے میں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو، سیرت کو ڈھالنے میں آسانی ہو۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے پیغام دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ لوگ تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، ان کے پیروکاروں کی جو زندگی ہے وہ بھی بڑی بہترین تھی۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب سب نے یکجمع ہو کر یہ اعلان کر دیا، اپنی قوم کے لوگوں سے برات کا اظہار کیا کہ قوم کے لوگوں، جو کچھ تم کر رہے ہو دین سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر، اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کی تم پوجا کر رہے ہو، ہم تمہارے اس عمل سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور ہمارا تمہارے اس کام اور اس عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفرنا بکم، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ عداوت اور یہ بغض اور یہ ناراضگی باقی رہے گی، اس لیے کہ اس کی بنیاد اللہ کا دین ہے۔ جو اللہ کے دین کا باغی ہے اس کے ساتھ ہماری کوئی دوستی نہیں، جو اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتا، اس سے ہماری کوئی محبت نہیں، اس سے ہماری کوئی قربت نہیں۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ، اس وقت تک یہ دوریاں باقی رہیں گی یہاں تک کہ تم لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم کلمہ پڑھ لیتے ہو، مسلمان ہو جاتے ہو، بت پرستی کو چھوڑ دیتے ہو، تو جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں وہ سب ہمارے دینی بھائی ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اپنے اس طریقے پر پکے رہتے ہیں تو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ عداوت ہے اور یہ ناراضگی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے، ان کے پیروکار تھے، یہ ان کا برات کا اعلان تھا اپنی قوم کے لوگوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت طیبہ، اگر اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے کئی سارے وہ عظیم پہلو اپنانے کو دل چاہتا ہے کہ ایک شخص اگر قوم کے اندر بحیثیت داعی ہے، دین کی دعوت دینے والا، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور اگر وہی شخص قوم کے اندر اپنی اولاد کے لیے بحیثیت باپ ہے تو باپ کیسا ہونا چاہیے، اس کا انداز کیا ہو، اس کا رویہ کیا ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی بحیثیت بیٹا ہے
تو بیٹا کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تمام تر جو پہلو ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو اجاگر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اپنے ماننے والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، آپ جد الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بہت سارے انبیاء اور رسل کو پیدا کیا، اس لیے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سلسلہ نسب انہی کی پشت کے ساتھ ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان بھی کیا تو پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنی قوم کے لوگوں میں اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اور ایمان کے اندر اس قدر مضبوط تھے، پہاڑ سے بھی بڑھ کر پوری قوم کے ساتھ ٹکرا جانے والے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جتنے بھی رسول اس سے پہلے گزرے وہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالی نے جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ان تمام پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جو فرشتے ہیں ان پر ایمان رکھنے والے تھے، اور آخرت پر بھی ان کا ایمان تھا۔ ان تمام جزء ایمانیات کو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید نے الگ الگ مقامات پر بیان کیا، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے پیروکار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا پیروکار بننے کا ہمیں حکم دیا۔ ہمارا حج کرنا، ہمارا قربانی کرنا، ہمارا سعی کرنا، صفا اور مروہ کے چکر لگانا، یہ سب کچھ سیرت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، تو گویا کہ ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن چیزوں کو مانتے تھے ان کا جو پیروکار ہوگا، ان کا ماننے والا ہوگا، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنے والا ہوگا جن پر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا۔ اگر دیکھا جائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اور اپنے والد کو جو عقیدہ توحید کی دعوت دی، اس کا درس دیا، اس کی طرف بلایا، تو قرآن مجید فرقان حمید اس کو کس انداز سے بیان کرتا ہے کہ ان کا طرز کیا تھا، کسی کو دین کی طرف بلانے یا توحید کی دعوت دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول اللہ تعالی نے بیان فرمایا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو یہ کیا ہے، یعنی جس کے سامنے تم جھکتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، جن کی تم تعظیم کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کچھ کرتے ہیں، یہ ہیں کیا، انہیں تم کیا کہتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہیں انہیں ہم بت کہتے ہیں، یہ ہماری مورتیاں ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم ان کی پوجا بھی کرتے ہیں اور ہم ان کی سیوا بھی کرتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کو صاف ستھرا بھی کرتے ہیں، ان کو نہلاتے بھی ہیں، ان کو چمکاتے بھی ہیں، ان پر کپڑا بھی مارتے ہیں، تو لہذا ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کے لوگوں کی یہ بات سنی، ایک سوال کیا، کہا هل یسمعونکم اذ تدعون، تو کیا جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ سنتے بھی ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، تو کیا یہ کوئی نفع یا نقصان بھی دیتے ہیں؟ تو قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کہا بل وجدنا آباءنا، بات دراصل یہ ہے کہ جو ہمارے باپ دادا گزرے ہیں ان کو ہم نے ایسا ہی کرتے دیکھا ہے،
جو ہمارے بڑے گزرے ہیں وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے ایسے کیا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جو سوال ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو تو جواب دیتے ہیں، کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ تو قوم کے لوگوں نے اس کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی صورتحال آج کے دور میں بھی آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی مزار پر بیٹھے ہوئے مجاور منگتے، وہ کس سے مانگ رہے ہوتے؟ جب آپ لوگ کبھی وہاں سے گزرو تو آپ سے مانگیں گے، آپ وہاں سے گزریں گے آپ سے مانگیں گے، اور بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ درگاہ پر۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہ بابا سب کچھ کرتا ہے۔ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور وہ مانگتے کس سے ہیں؟ آپ لوگوں سے، اس سے نہیں مانگتے۔ ان کو پتہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا اس کا جواب ان کے پاس تھا نہیں، نہ اس دور میں جواب تھا اور نہ آج کے دور میں جواب ہے، اس لیے کہ دنیا کا سب سے سستا کاروبار یہی ہے کہ اس طرح کا کوئی اڈا بنا لو اور وہاں پر چند لوگ بٹھا دو، آمدنی اتنی آئے گی کہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو یہ بات سمجھائی، کیونکہ وہ خود اسی چیز کو ماننے والے تھے کہ تمام قسم کے جو اختیارات ہیں اور تصرفات ہیں اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بارش برسانا ہو، دھوپ نکالنا ہو، گرمی یا سردی ہو، کسی بھی چیز کا کوئی بھی تصرف تبدیلی اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی یہ عقیدہ بتلا دیا کہ میرے پاس بھی اولاد تھی نہیں، میں بھی بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن میں نے اللہ سے مانگنا چھوڑا نہیں، میں دعائیں کرتا رہا، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس نے مجھے اولاد عطا فرمائی، جوانی میں نہیں بلکہ بڑھاپے میں دی۔ شاید اللہ نے یہ اس لیے ایسا کیا کہ ان کی زندگی کو لوگوں کے لیے کیونکہ ایک سیرت بنانا تھا، تو لوگ جوانی کے اندر جب اولاد نہیں ملتی تو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، غیر اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام جس راستے پر تھے، صراط مستقیم پر، اسی پر کاربند رہے۔ اللہ نے جوانی کے بجائے بڑھاپے کے اندر اولاد دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جس کا ایمان مجھ پر ہے، یہ جس کا تعلق میرے ساتھ ہے، اگر وہ مجھ سے دوستی رکھتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو میں جوانی اور بڑھاپے کو نہیں دیکھتا، میں سہاروں کو نہیں دیکھتا، میں تو دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں، جوانی میں دینا چاہوں یا بڑھاپے میں دینا چاہوں۔ تو قرآن مجید نے ثابت کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی بیمار ہونے والے شخص کو یہ عقیدہ بتلا دیا اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں اللہ کے متعلق یہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے ایک ادب بھی بیان کیا۔ ادب یہ ہے کہ اللہ کی طرف بیماری کی نسبت نہیں کی، اللہ کی طرف بیماری کی نسبت نہیں کی، حالانکہ بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، فرماتے ہیں اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ جب میرا اللہ مجھے بیمار کر دیتا ہے، کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں فہو یشفین، تو شفا وہی دیتا ہے۔ یہ عقیدہ تو ان کا تھا، مگر آج صورتحال مسلمانوں کی بالکل الگ ہے۔ جس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کمزور ہے،
جس نے کسی کی بیعت کی ہوئی ہے جس کا اسلام کے اندر موجودہ دور میں کوئی تصور نہیں، کوئی شرعی خلیفہ اور امیر نہیں، نہ اس کی بیعت ہے، مگر لوگوں نے پھر بھی کسی کے ہاتھ کی بیعت کی ہوتی ہے، کسی کو امام ضامن بنایا ہوا ہوتا ہے، کسی کے مرید بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اچھائی، کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نفع جیسے ہی ملے گا تو کہیں گے یہ پیر صاحب کی نظر، یہ ان کی طرف سے ہے، بس ان کی نظر کرم ہوئی تو ہم پر یہ فضل ہو گیا، اور جیسے ہی کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بس جی اللہ کا جو فیصلہ ہے، جو اللہ کی مرضی، یعنی کوئی فضل، کوئی فائدہ نظر آیا تو پیر صاحب کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان نظر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی بس اللہ کی مرضی ہے۔ یہ آج کے مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ بن چکا ہے۔ ہر اچھائی کی نسبت غیر اللہ کی طرف، ہر پریشانی کی نسبت لوگ اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر عقیدے کی بدمزگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی اور موت کے تعلق سے ماننے والوں کو یہ عقیدہ دیا، والذی یمیتنی ثم یحیین، میں تو اس رب کو مانتا ہوں کہ جو زندگی عطا فرمانے والا اور جو مارنے والا ہے، جس کو چاہے زندگیاں عطا فرما دے اور جس کو چاہے موت عطا کر دے، میں تو اس کو رب مانتا ہوں۔ مطلب زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو جب ہمارا آنے والا جو سانس ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی کس چیز کا مالک اور خالق ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں صبر و استقامت کا درس ملتا ہے۔ اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے جیسے ہی نبوت ملی، اللہ کے دین کے داعی بن گئے، اور جیسے ہی لوگوں کے سامنے دین کی دعوت کے لیے نکلے، پوری قوم، آپ کے گھر والے یا آپ کے والد، جتنے بھی یہ لوگ تھے، کیونکہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر، اپنے خاندان، قوم، قبیلے، لوگوں کی طرف سے آنے والی جتنی باتیں ہیں سب کو برداشت کرتے ہیں، سن کر صبر کرتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اور کسی کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے جو انبیاء کی شان نہیں ہوتا۔ انتہائی صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ دین کی دعوت دے رہے، قوم مخالفت کر رہی ہے، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے یہاں تک بھی فیصلہ کیا کہ ان کو اٹھا کر آگ کے اندر پھینک دو، تو وہ کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری قربانیاں دیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے دین کی وجہ سے۔ آج ان قوم کے لوگوں کا اگر کوئی تذکرہ کرتا ہے تو کن الفاظ میں کرتا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کے صبر اور اس ذمہ داری کو نبھانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نصرت و مدد کی بنا پر آج اگر ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے پیغمبر تھے، مگر ایک باپ کے بیٹے بھی تھے۔ والد مخالف تھا، اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے جو دین کی دعوت رکھی تو اس کا انداز ادب و احترام کے دائرے کے اندر ہی تھا، اس لیے کہ ایک نبی کا، ایک پیغمبر کا جو طریقہ دعوت ہے اس سے بہتر طریقہ دعوت کس کا ہو سکتا ہے؟ بے شک سامنے والد ہے، مخالف ہے، لیکن اپنے والد کی عزت و احترام ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہترین طریقے سے دعوت پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو ڈانٹا بھی، ان کو دھمکیاں بھی دیں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو پیغمبر کی شان کے خلاف ہوتی ہے۔ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو وہ ہدایت دے، صحیح معنوں میں جو علم میرے پاس آیا ہے اس کی سمجھ دے دے۔ تو
تو جہاں بندہ کسی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اگر سامنے والا نہ مانے تو اس سے لڑنا نہیں ہوتا، جھگڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے یہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اللہ سے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ قرآن مجید اس کے اسلوب کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو تھوڑا سا تذکرہ کیجئے نا اپنے ماننے والوں کے سامنے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے پیغمبر گزرے ہیں۔ اور ان کی جو دعوت کا طریقہ تھا، اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب انہوں نے دعوت اپنے والد کے سامنے پیش کی تو اس کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انتہائی ادب والے کلمات استعمال کر رہے ہیں۔ باپ ہے، مخالف ہے، بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بیٹے کا دشمن بھی ہے، دھمکیاں بھی دیتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے کہ میں گھر سے نکال دوں گا، ایسا کر دوں گا، مگر کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، مجھے یہ بتائیے لِمَ تَعْبُدُ، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، نہ وہ سنتے ہیں اور نہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں، نہ ان کو کسی چیز کا علم ہے۔ تو جب ان ساری چیزوں سے یہ محروم ہیں تو میرے والد محترم مجھے یہ تو بتائیے آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ جواب کوئی نہیں تھا، ایک ہی بات تھی کہ اپنی بات کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ماروں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ برداشت کیا، مگر اس پوری دعوتی میدان کے اندر قوم کے لوگوں کے ساتھ یا اپنے والد محترم کے ساتھ کوئی ایسی بات یا الفاظ ادا نہیں کیے جو پیغمبر کی شان کے خلاف ہو۔ اور یہ ہمارے لیے ایک سبق اور نصیحت ہے۔ ایک دین کا داعی دعوت دینے کے اندر، اس میدان کے اندر جب وہ لوگ بات نہیں مانتے تو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، حق کی بات پر قائم رہے گا، جو حق ہے اسی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اگر والد کے روپ میں دیکھے جائیں کہ ان کو اللہ نے جب بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پر ایک والد کے روپ کے اندر ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی۔ چھوٹا سا بچہ جس کو لے کر مینا کی طرف جا رہے اور اس سے کہہ رہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے کی تربیت دیکھیے، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ والد محترم آپ وہی کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ آپ مجھے پائیں گے کہ میں تو فرما بردار ہوں، صبر کرنے والا ہوں گا، جو اللہ نے حکم دیا آپ وہ کرے۔ یہ ہے بچے کی تربیت، کہ بچے کی اگر تربیت صحیح ہو تو وہ بھی اللہ کو جاننے والا بنے گا، اپنے رب کو پہچانے گا اور اپنے والد کی عزت اور اس کو مقام کو پہچانے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ بے مثال والد تھے۔ جہاں تک تعلق دین کے داعی کی حیثیت ہے، قوم کے اندر، معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر یا اس دور کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آنے والے علم کے بعد جو تبلیغ کا آغاز کیا، تو قرآن مجید بیان کرتا ہے انہوں نے کہا اپنے والد سے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے ما لم یأتی کا، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدیک صراطا سویا، آپ میری بات مان لیجئے، میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا۔ جو راستہ آپ نے اپنایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس طریقے پر جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس علم کے اندر میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے دین کی دعوت دینے میں بندے کے پاس صحیح علم ہو، اس کی روشنی میں لوگوں کو پھر وہ ہدایت کے راستے کی طرف لے کر آئے۔ مگر آج
صورتحال بڑی عجیب ہے. اپنے ملک کے اندر بھی، اپنے شہر کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا بوریا بستر اٹھا کر تبلیغ کے نام پر اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں. 3 مہینے کے لیے، 4 6 مہینے کے لیے جا رہے ہیں. مدرسے میں پڑھا ہے، مدرسے میں نہیں پڑھا ہے. دین کی معلومات ہے، نہیں دین کی معلومات نہیں ہے. قرآن حفظ کیا ہے، نہیں قرآن بھی حفظ نہیں کیا. کوئی کورس کیا ہوا جی، کورس بھی نہیں کیا. اچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آتا کچھ بھی نہیں ہے، جا کہاں رہے ہیں؟ تبلیغ کرنے کے لیے. جب تبلیغ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کو دین کی الف اور بے نہیں پتا، وہ تبلیغ کیا کریں گے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ تبلیغ کرنا، دعوت دینا، یہ علم والوں کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے. جو لوگ دین کو جانتے نہیں وہ تبلیغ کیا کریں گے؟ اسی وجہ سے آج قوم کا یہ بیڑا غرق ہوا ہے. ایسے لوگوں کو گھروں سے تو نکال دیا بوریا بستر دے کر، اور ہاتھوں میں ایک کتاب پکڑا دی قصے کہانیوں والی، جس میں من گھڑت قصے، نہ اس کا سر نہ پاؤں، اور وہ قوم کو قرآن و حدیث سے ہٹا کر قصے کہانیوں اور بزرگوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس قوم کے اندر کون سے پہلے بزرگ کم ہیں؟ اس قوم کے اندر بزرگ ہی تو ہوئے ہیں. آج تک ہم بزرگوں کے پیچھے ہی تو چل رہے ہیں، اور چل کن کے پیچھے رہے؟ اللہ کے بندو، جو سارے بزرگوں کا بزرگ ہے اس کے پیچھے چلو تو تمہاری کشتی بھی پار لگ جائے. اور وہ سارے بزرگوں کے بزرگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ باقی سارے ان سے چھوٹے ہیں. سارے بزرگوں کا انکار بھی کر دو تو آپ کافر نہیں ہوں گے. اگر اس بڑے بزرگ کا انکار کر دو جس کو اللہ نے بزرگ بنایا اور ہمارا نبی بنایا رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انکار کرنے پر آپ دین کے دائرے سے نکل جائیں گے اور آپ کافر ہو جائیں گے. تو موجودہ دور کے اندر یہ جو تبلیغی پروگرام عوام الناس کر رہے ہوتے ہیں، شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. جس کو اپنی نماز نہیں آتی، جس کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ تبلیغ کرنے نکل پڑے ہیں. تو جاہل لوگ لوگوں کو تبلیغ کریں گے کیا؟ جو کام علماء کا ہے وہ علماء کی ذمہ داری ہے، وہ علماء ہی کو کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ زیادہ درد دل رکھنے والے ہیں تو علماء کو وہ سہولتیں دیں، آپ ان کو ساتھ لے کے جائیں، جا کے وہ بستی بستی، قریہ، نگر نگر، گاؤں دیہاتوں کے اندر دین کی دعوت کو پیش کریں. آپ ان کے ساتھ چلیں، آپ بھی سیکھیں اور وہ لوگوں کو بھی سکھائیں تاکہ لوگوں تک دین پہنچے. تو جن لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہے وہ دین کی تبلیغ کیا کریں گے؟ ان کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو تبلیغ کی وہ علم کی بنیاد پر کی. ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت کے پیغام کو پہنچانے میں آنے والی ہر رکاوٹ اس کا مقابلہ کیا. کوئی بھی رکاوٹ ہو، کوئی بھی کسی قسم کے بھی دشمن ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کی. حتیٰ کہ جو حاکم وقت ہے، بادشاہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں اگر وہ بھی رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی. قرآن مجید بیان کرتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک. کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں؟ وہ شخص جو جھگڑا کر رہا ہے اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے بارے میں، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی ہوئی تھی. وہ بادشاہ تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی رب ہوں. ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو کیا دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں. اور وہ بادشاہ کیا سمجھتا تھا کہ شاید میں ہی رب ہوں جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ ابراہیم کا پیغام تو کچھ اور ہے تو یہاں مناظرہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا اور وقت کے بادشاہ کا. شروع کہاں سے ہوا؟ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروایا، کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو وہ جو بادشاہ تھا اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. اس نے 2 آدمی پکڑے، ایک بندے کو قتل کر دیا اور دوسرا جو بندہ تھا اس کو چھوڑ دیا. اب کہا کہ دیکھو اس کو میں نے مار دیا، اس کو میں نے زندگی دے دی.
اب یہ جو جیل کے اندر سے نکالے گئے قیدی تھے، جو ایک کو آزاد کیا تو سمجھے کہ یہ میں نے اس کو زندگی دے دی، کیونکہ یہ تو قیدی تھا۔ تو قوم کے جتنے بھی لوگ تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ ابراہیم تو لاجواب ہو گیا، اس نے کہا تھا میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے، یہ جو ہمارا بادشاہ جس کو ہم نے اپنا رب بنایا ہوا ہے اس نے بالکل صحیح کیا، ایک بندے کو مار دیا اور ایک کو زندگی دے دی۔ تو سمجھے کہ ابراہیم لاجواب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر لاجواب نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کے چہروں کو دیکھا، اگلی بات کہی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے۔ کہاں سے لے کر آتا ہے؟ مشرق سے لے کر آتا ہے سورج کو۔ اور یہ بادشاہ جو کہتا ہے میں رب ہوں، فأت بها من المغرب، تم مغرب سے لا کے دکھا دے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ جس کو میں رب مانتا ہوں وہ سورج کو کہاں سے نکالتا ہے؟ مشرق سے نکالتا ہے۔ تو کہتا ہے میں رب ہوں تو مغرب سے لا کے دکھا دے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، فبہت الذی کفر، اس کی ہوا وہی نکل گئی، ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم وہ پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے ہر رکاوٹ کا مقابلہ کیا، اور دین کی دعوت کے مقابلے میں اگر بادشاہ وقت بھی آیا ہے اس کو بھی لاجواب کیا۔ ان کی زندگی اور سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے، سامنے والے بندے کو لاجواب کرنے کے لیے آپ کو عقل اور شعور ہونا چاہیے، لڑائی یا جھگڑا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، اپنی عقل سے اپنے علم کی روشنی میں ان لوگوں کو لاجواب کیا، اور اللہ نے جس کو یہ ملکہ دیا ہو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت ابراہیمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک سوال ہے کہ کیا ایک مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے؟ جہاں تک تعلق سنت کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی داڑھی کو نہیں کاٹا اور نہ ہی کبھی چھوٹا کیا، نہ ایک مٹھی کے برابر رکھا، اور نہ ہی آپ نے ایسی کوئی تعلیم دی۔ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی بندہ داڑھی کاٹتا ہے، چھوٹی کرتا ہے، مٹھی کے برابر رکھتا ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔ ہمارے بال یا ہمارا لباس، یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے ہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور داڑھی تو تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تمام انبیاء کی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی ویسی ہی داڑھی رکھنی چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ موجودہ دور میں بہت سارے لوگ داڑھی کو کاٹتے ہیں، چھوٹا کرتے ہیں، شیو کراتے ہیں، ان کا یہ عمل غیر شرعی ہے۔ بعض لوگ اس کی کٹنگ ایسے کراتے ہیں کہ جیسے غیر مسلموں کی مشابہت ہوتی ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ
کہ مسلمان اپنی داڑھی کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرتے ہیں، ایسی کٹنگ کرواتے ہیں، اس طرح کی شکل و صورت بناتے ہیں، وہ داڑھی کے بال ہوں یا سر کے بال ہوں۔ بلکہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، ابھی قربانی کا سیزن آ رہا ہے، قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو بڑے جانور ہیں، بیل ہے، اونٹ ہے، تو بعض لوگ ان کے اوپر کچھ خاص نشان لگاتے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جانور کے اوپر کچھ نشان لگائے جاتے ہیں، لوہے کو گرم کر کے وہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ فلاں مالک کے جانور ہیں۔ بالکل وہی صورتحال آج مسلمانوں نے، بالخصوص نوجوانوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ سر کے بالوں کے اندر کٹنگ ایسے نشانوں سے کرواتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی نشان ابھرا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ فلاں لوگو ہے، کوئی داڑھی کی کٹنگ کروا رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام غیر مسلموں کی مشابت ہے، مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ آپ ایک سنت کا مذاق اڑا رہے ہو، سنت کا استہزاء ہے۔ آپ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر اس طرح کی حرکات اگر کریں گے تو آپ کی شکل و صورت سے بھی وہی کچھ ٹپکے گا۔ موت آنی ہے، کب آنی ہے؟ اسی حالت میں موت آ گئی تو آپ کو کون پہچانے گا یہ مسلمان بیٹا ہے یا غیر مسلم بیٹا ہے؟ ایسے لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء